وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے، جیسا کہ صاحب خانہ کا حکم ہے انشاءاللہ 2 بجے پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا. جو بھی مہمان حضرات نیچے بیٹھے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ چند لمحات کے لیے اور اس بزم مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں. بالخصوص صاحب خانہ اگر اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بہت جلد سے جلد تشریف لے آئیں. زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، بس چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. عادت کے مطابق نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. کہیے تڑپ کر سبحان اللہ. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. کہ سر سے پاں تک نور، کہ سر سے پاں تک نور کا سارا بدن اچھا لگا. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، تڑپ کر کہیے سبحان اللہ. کہ گنبدِ خضرا پہ ہم نے گرد دیکھی نہیں. 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 کہ اس طرح چلنا تمہارا اے پابند اچھا لگا. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، تڑپ کہیے سبحان اللہ. یا نبی صلی علی جو پڑھ کے عاشق مر گیا. یا نبی صلی علی جو پڑھ کے عاشق مر گیا. یا نبی صلی علی جو پڑھ کے عاشق مر گیا. یا نبی صلی علی جو پڑھ کے عاشق مر گیا. ایسے عاشق کا فرش کو کفن اچھا لگا. ہر بشر کو مصطفیٰ کا پیرہن اچھا لگا. سر سے پاں تک نور کا سارا بدن اچھا لگا. آئیے حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ سوال کریں کہ سچے کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ وہ مالک ششتہار ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے تو ہمیں ڈرنا ہی ہے۔ لیکن سچے کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ سچے کون ہیں؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تب معلوم ہوگا کہ آج ہم جن کے نام سے بزم سجا رہے ہیں، آج ہم جن کے ذکر میں تشریف لائے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ سچے کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ ہونا ہے، کن کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب پتا چلے گا کہ صدیق اکبر سچے ہیں، عمر فاروق اعظم سچے ہیں، عثمان غنی سچے ہیں، مولا علی شاہ سچے ہیں۔ تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا بڑا پیر حضور غوث اعظم سچے ہیں، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ تو آپ ان کے جب اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قسمت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریت، مستقی تشریح حسن بناہا، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اپنے اپنے گریبانوں کا جائزہ لیں، تب پتا چلے گا کہ ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، کتنا غوث اعظم کو ماننے والے ہیں۔ صرف بھگونا بنا کر کے بریانی کھا لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کے ایک ایک قدم کو تلاشتا پھرتا ہے کہ رب میرا محبوب گزرا کن راہوں سے ہے، میرا محبوب بیٹھا کہاں تھا، میرا محبوب کے بیٹھنے کا ڈھنگ کیا تھا، میرے محبوب کے پینے کا ڈھنگ کیا تھا، میرے محبوب کے کھانے کا ڈھنگ کیا تھا۔ تب وہ شخص اپنے محبوب کے ایک ایک قدم کو تلاشتا پھرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، آج ہم ان کے ذکر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، آج ہم ان کے ذکر میں آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ نہیں ہو پائیں گے تو پھر پروردگار عالم کو کیسے راضی کریں گے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے سچائی کی طرف ہیں، کتنا غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، کتنا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، وہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے جو تمہاری طرف کتاب اتاری ہے قرآن حکیم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا چرچا ہے، تلاشو افلا تعقلون، تو تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ کبھی تلاشا؟ حضرات محترم، آپ جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید پر دھول جم رہی ہے، لیکن ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا ذکر ہے کہاں، ہمارا چرچا ہے کہاں۔ اگر آج اسی بستی کے کسی لونڈے سے کہہ دیا جائے کہ امر اجالا کے اندر تمہارا نام آیا ہے، تو وہ بھی جیب میں کینچی لے کر کے گھومے گا کہ اتنی کٹنگ نکال کر کے لاؤں گا، اور پھر دکھاتا پھرتا ہے میرا مقام و مرتبہ، میرا اسٹیٹس تو جانتا نہیں ہے کہ میں امر اجالا میں چھپ گیا، لیکن مالک ششتہار ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، عزت و آبرو سے ہمکنار کرنے والا، عزتوں کے تاج پہنانے والا، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو ذلتوں کے اندھیرے کنویں میں اٹھا کر کے پھینکنے والا خود ارشاد فرماتا ہے میں نے جو تمہاری طرف کتاب اتاری ہے قرآن حکیم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا چرچا ہے، تلاشو افلا تعقلون، تو تم کیا عقل نہیں رکھتے؟
ہم کتنا تلاشتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام سے بھگونا پکوا لیا تو جنت پکی ہو گئی، لیکن جس نے جنت کو بنایا ہے وہ خود ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، میں نے لفظوں کے لیے بنائی ہے، میں نے تو جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم کتنے متقی، کتنے پرہیزگار ہیں، اور کتنا غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں دل سے۔ ہم تو ان کے ذکر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں کس راستے پر جانے لگے ہیں۔ ہم تو پانچوں وقت میں یہ دعا کرنے والے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ٹیڑھی میڑھی سے بچانا اور سیدھی پہ چلانا، لیکن آج ہم نے ہی پتہ نہیں کیسی ترچھی ترچھی نکال رکھی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے آج ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، تو ہم اندازہ لگائیں کہ ان کا ذکر کس طریقے سے کرتے ہیں۔ گلیوں میں چوراہے پر کھڑے ہو کر سننے کا نام غوث اعظم سے محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت تو تب ہوتی جب ہم ان کے ذکر میں بیٹھ کر اس کو اطمینان کے ساتھ سنتے۔ ارے غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں۔ ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تب پتہ چلے گا کہ انہیں اللہ نے کیا مقام و مرتبہ بخشا تھا اور کس لیے انہیں اس مقام پر فائز کیا تھا۔ ذرا غوث اعظم کی شان ملاحظہ فرمائے۔ غوث اعظم کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر وہ مردے سے کہہ دے تم باذن اللہ تو وہ مردہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ میرے غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے اور وہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک عورت وہاں سے روتی ہوئی آتی ہے، اس کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ روتی ہوئی وہاں سے گزر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا پتا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا میرے بچے کا آج انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا وہاں دیکھ، وہاں بغداد والا کھیل رہا ہے اور اس کا کھیل ایسا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ سب مر جاؤ تو تمام بچے لیٹ جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ سب کے سب زندہ ہو جاؤ تو تمام بچے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تو بھی اپنے بچے کو وہاں موقع دیکھ کر کے لٹا دینا۔ وہ عورت جاتی ہے، غوث اعظم اپنے کھیل کے مطابق جیسے ہی کہتے ہیں سب کے سب مر جاؤ تمام بچے لیٹ جاتے ہیں، وہ عورت بھی موقع پاتے ہی اپنے بچے کو وہاں لٹا دیتی ہے، اور غوث اعظم پھر اپنے کھیل کے مطابق کہتے ہیں کہ سب کے سب زندہ ہو جاؤ، تمام بچے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ نہیں اٹھا ہے، وہ بچہ نہیں اٹھ رہا ہے کیونکہ وہ بچہ مردہ ہو چکا ہے۔ وہ عورت چیخنا چلانا چالو کر دیتی ہے، پکارنے لگتی ہے ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ غوث اعظم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں تم باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ بچہ ترنت اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو گردوں کو سنبھال لیتے ہیں علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں۔ میرے غوث پاک کو اللہ نے یہ مرتبہ بخشا جو قبر سے مردوں کو زندہ نکالا۔ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، لیکن آج ہم ان کی شان کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ بھگونا بنا کر کے بریانی کھا لینے کا نام غوث اعظم سے محبت کرنا ہے۔ حضرات محترم وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی میں بھی ساتھ تو انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔